السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا ہمارا ٹاپک تجوید کے معنی، اہمیت اور لحن اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تجوید کے معنی کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو تجوید کے معنی ہے عمدہ کرنا یا اچھا کرنا۔ لغوی کا میننگ ہوتا ہے ہماری اپنی لغت میں، ہماری اپنی زبان کے لحاظ سے اس کا کیا میننگ ہے، یعنی عام روٹین میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے کسی بھی چیز کا عمدہ کرنا، اچھا کرنا تجوید کہلاتا ہے، جبکہ اصطلاحی اعتبار سے یعنی ہم قرآن کی اصطلاح میں پڑھ رہے ہیں، ہم تجوید یہاں پڑھ رہے ہیں قرآن کے بارے میں۔ تو قرآنی اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو قرآنی حروف کو ان کے مخارج، صفات اور تجوید کی قواعد کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ تجوید کہلاتا ہے۔ اب مخارج کا کیا میننگ ہے، بریفلی سے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو آئندہ ٹاپکس میں ضرور پڑھیں گے۔ تو مخارج ہوتا ہے حروف کے نکلنے کی جگہ، چونکہ تمام کا تمام قرآن جو ہے وہ حروف پر مبنی ہے۔ قرآن میں تمام حروف ہی کو ہم پڑھیں گے۔ حروف کے صحیح نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں، اور کون سا حرف کون سی جگہ سے ادا ہو رہا ہے، کس جگہ سے، کس پن پوائنٹ سے یہ حرف ادا ہوگا، تو اس پن پوائنٹ کو ہم مخارج بولتے ہیں۔ صفات کے میننگ ہوتے ہیں، یعنی صفات کہتے ہیں کوالٹیز کو، جس طرح ہر انسان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، ہر تمام چیزوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اسی طرح حروف کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ جس طرح سے کچھ انسانوں کی ہائٹ لمبی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی جو ہے وہ بہت موٹے ہیں، کوئی دبلے پتلے ہیں، اسی طرح سے چیزوں کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو حروف کی بھی کوالٹیز ہیں کہ کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور کچھ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ کسی حرف پر جھٹکا ہوتا ہے اور کسی حرف پر جھٹکا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ حروف کی کوالٹیز کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد قواعد کا مطلب ہے کہ جس طرح ہر چیز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح تجوید کے بھی رولز ہیں۔ حروف کو ادا کرنے کے لیے کچھ رولز ہیں، ان رولز کا سیکھنا تجوید کہلاتا ہے۔ تو ہم نے جانا کہ قرآنی حروف کو ان کے مخارج یعنی حروف کے نکلنے کی صحیح جگہ کو جاننا، ان کی حروف کی تمام کوالٹیز کو جاننا اور تمام حروف کو ادا کرنے کے لیے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا جاننا تجوید کہلاتا ہے۔ اہمیت کو دیکھیں تو کہ تجوید سیکھنے کے بعد ہم قرآن اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے یہ نازل ہوا ہے، اور قرآن جو ہے وہ عربک زبان میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ صاف عربی زبان میں ہے۔ تو تجوید سیکھنے کے بعد ہم قرآن کو عربی زبان کے مطابق پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف مطلب پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف مطلب کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ہم لحن میں جب ہم پڑھیں گے تو لحن میں آپ کو اس کی تمام جو ہے وہ ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گی کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف مطلب پیدا کر لیتے ہیں غلطیاں کر کے۔ اس کے علاوہ تجوید کی اہمیت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی اور وہ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن کریم کو اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور ہمیں بھی عربی زبان میں ہی قرآن کو پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی عربی زبان میں پڑھو۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں تجوید کی کتنی امپورٹنس ہے اور کتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے صحیح حق کو ادا کرنے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں تجوید کا سیکھنا ہے۔ تجوید کو سیکھنے کے بارے میں حکم کیا ہے کہ بنیادی تجوید یعنی جو ہم سیکھ رہے ہیں، بیسک تجوید کا سیکھنا، بیسک قواعد کا سیکھنا اور اس کے مطابق پڑھنا سب پر فرض ہے۔ یعنی جو چھوٹے قواعد ہیں، بیسک قواعد ہیں، ان کا سیکھنا بھی اور ان کے مطابق پڑھنا بھی سب پر فرض ہے، سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور تفصیلی قواعد کا سیکھنا جو ہے یہ سب پر فرض نہیں ہے، یعنی کوئی ایک اگر آپ میں سے کوئی سیکھ لیتا ہے تو وہ باقیوں کو پڑھنا سکھا دے تو یہ کافی ہے۔ یعنی
آپ میں سے کوئی ایک پرسن تفصیلی قواعد کو سیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ کب ہوگا اور اس کے مطابق پڑھنا سکھا دیتا ہے باقی لوگوں کو، تو یہ کافی ہے۔ تو فرض کفایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص، کوئی ایک پرسن تفصیلی قواعد کو سیکھ لیتا ہے تو وہ آگے دوسروں کو ایسے پڑھنا سکھا دے، تفصیلی قواعد کی ڈیٹیلز بے شک نہ بتائے لیکن اس کے مطابق پڑھنا بتا دے، تو یہ کافی ہے، سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اب چلتے ہیں لحن کی طرف۔ لحن کیا ہوتا ہے؟ لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، یعنی قرآنی حروف کو تجوید کے قواعد کے خلاف اور غلط جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ لحن کہلاتی ہے۔ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کہتے ہیں بڑی اور نمایاں غلطی کو، جس سے قرآن کے الفاظ کا مطلب بدل سکتا ہے، یعنی ترجمہ اس کا پورا میننگ چینج ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھتے ہیں تو کیا غلطی ہوتی ہے، کس طرح سے میننگ چینج ہوتا ہے۔ دیکھیے، الحمد کو جب ہم الحمد پڑھتے ہیں، ہا کو ہا میں چینج کر دیتے ہیں تو اس سے میننگ پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے۔ کس طرح کہ فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں، اور اس کی جگہ پر ہم ہا پڑھ دیتے ہیں الحمد، اس کا میننگ ہے تمام دھواں۔ تو نعوذ باللہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں اس کو ادا کرتے ہیں اور ہم اس کی حرف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ہا کو ہا بنا دیتے ہیں، تو نعوذ باللہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہنے کی بجائے استغفر اللہ ہم کہتے ہیں کہ تمام دھواں اللہ تعالیٰ کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اتنی بڑی غلطی جس سے میننگ پورا چینج ہو جاتا ہے، جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف مطلب پیدا نہ ہو، اس لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر کس قدر مطلب چینج ہو گیا ہے، کس طرح میننگ چینج ہو گیا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف مطلب پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہمیں تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو قوف کو کاف پڑھ دینا، قلبن کو قلبن کر دینا، تو قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کا بریف کاف سے قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، تو کتنا زیادہ اس کا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور کس قدر ہم قرآن میں غلطیاں کر دیتے ہیں، تو یہ لحن جلی ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم حروف کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ بھی ہم لحن جلی کرتے ہیں، جیسے نعبدو، ٹھیک ہے، سورہ الفاتحہ میں اگر ہم دیکھیں ایاک نعبد، تو اس کو ہم دال کو بڑھا کر، دال کی پیش کو بڑھا کر اس میں واو کا ایڈیشن کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے نعبدو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈ کو واو کا ایڈیشن کر دیا، پیش کو اگر ہم نے لمبا کیا تو اس میں واو کا ایڈیشن ہو گیا، جسے ہم نے لحن جلی کر دی، جو کہ حرام درجے کی غلطی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے قولا، اس کو ہم کہہ دیں قولا، ٹھیک ہے، یہ بھی لحن جلی میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کو انا پڑھ دیں تو الف بڑھا دیا ہم نے، یہ لحن جلی میں آ جائے گا۔ اگر ہم حروف کو کم کر کے پڑھ دیتے ہیں، جیسے ایاکا، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں بالفرض ایاکا، تو یہاں بھی لحن جلی کر رہے ہیں، حرام درجے کی غلطی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے قولو، لو، یہاں پر واو کا جو ایڈیشن ہے، یعنی پیش کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، تو اگر ہم اس پیش کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے ہیں، چھوٹا پڑھتے ہیں، حرف کو کم کر دیتے ہیں، تو بھی یہ بھی لحن جلی ہوگی، کیسے قولو، ٹھیک ہے، قولو کو قولو پڑھنا لحن جلی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لحن خفی کیا ہے۔ خفی آپ کو میننگ سے ہی پتہ چل رہا ہے، خفیہ یعنی پوشیدہ، چھپی ہوئی غلطی، چھوٹی غلطی۔ لحن خفی چھوٹی غلطی ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے الفاظ کا میننگ چینج نہیں ہوتا، ورڈز کا میننگ چینج نہیں ہوتا، لیکن یہ قرآن کی خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ غلطیاں ادغام، اخفاء، اغلاب، قلقلہ وغیرہ میں ہوتی ہیں، جو کہ قرآن کی خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ قواعد تجوید میں شامل ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ سب کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بہترین قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔